يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله يا محبوب الله يا نور الله يا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنید و باغزید تیرا جمال بے نقاب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شوق تیرا اگر نہ ہو شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرے قیام بھی حجاب میرے سجود بھی حجاب قیام ہو سجود ہو رکوع ہو اور دیگر عبادات ہوں ان کا حقیقی لطف اسی وقت مومن کے قلب میں داخل ہوتا ہے جب مومن کا دل مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق اور محبت سے جگمگا رہا ہو. اور آج میں اسی حوالے سے کچھ آپ سے گزارشات کروں گا اور جس موضوع پہ عرض کروں گا وہ تھوڑا روٹین سے مختلف ہے اور بنیادی طور پہ ایک رواج کا ذکر ہم کریں گے اور وہ رواج جس طریقے سے مختلف قبائل ہوتے ہیں قبیلوں کے اپنے اپنے رواج ہوتے ہیں برادریاں ہوتی ہیں برادریوں کے اپنے رواج ہوتے ہیں اور جو ان برادریوں کے لوگ ہوتے ہیں ان رواجوں کے پابند ہوتے ہیں. اسی طرح آپ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اہل بیت اطہار کو ایک برادری کے طور پہ ایک قبیلے کے طور پہ ایک خاندان کے طور پہ دیکھتے ہیں تو اس قبیلے میں اس گروہ میں ان کے محلوں میں ان کی برادریوں میں ایک رواج تھا اور وہ رواج ان کے ہاں اتنا قوی تھا اتنا مضبوط تھا کہ اس رواج کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے ہاں ایک ادارے کی حیثیت حاصل تھی. یعنی ایسا شخص ممتاز اور منفرد سمجھا جاتا تھا جو اس رواج میں جتنا زیادہ کامل ہوتا تھا. اور مجھے یہ محسوس ہوتا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگیوں میں اہل بیت اطہار کی زندگیوں میں جھانک کے غور کر کے دیکھ کے ان کا مطالعہ کر کے کہ وہ اس رواج کو ذریعہ سمجھتے تھے کہ اس رواج کے ذریعے ہم اپنی اولاد میں اپنے اہل خانہ میں اپنی آئندہ نسل کے اندر محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو فروغ دے سکتے ہیں. اور آج اگر ہم یہ چاہیں
کہ ہمارے بچے، ہماری اولادیں، ہمارے اہل خانہ، ہمارے اہل عیال، ان کے سینے بھی عشق مصطفیٰ سے منور ہوں، ان کے دل و دماغ بھی عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متلاشی ہوں، ان کا مشام جان بھی محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معطر ہو، ان کی زبانیں بھی ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تر رہیں، شیریں رہیں، لبریز رہیں، پاکیزہ رہیں، اور ان کی زندگیاں بھی اگر محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وقف ہو جائیں تو ہمیں صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کے اسی رواج کو اختیار کرنا چاہیے، اپنے خاندان، اپنی برادری اور اپنے قبیلے کے رواج کے طور پہ، اور وہ رواج کیا عجیب تھا اور کیا منفرد تھا۔ ہم نے کیا اس رواج کو زندہ کرنا ہے یا ہم نے کیا اس رواج کا احیاء کرنا ہے؟ ہمارے لیے تو اتنا کافی ہے کہ اس رواج سے ہم خود زندہ ہو جائیں، اس رواج سے ہم خود اپنے مردہ دلوں کو زندگی بخش سکیں، اور بالخصوص تربیت اولاد کے لیے میرے نزدیک ان کے اندر عشق مصطفیٰ کا جذبہ اجاگر کرنے کے لیے اس سے زیادہ بہتر اور مناسب شاید کوئی طریق اور طریقہ آپ کو نہ ملے۔ اور میں اس موضوع پہ بھی آتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں ایک تمہیدی گزارش کرتا ہوں کہ اپنی اولاد کے متعلق اپنے آپ کو اگنورنس کا شکار نہ کریں۔ ایک چیز ہے جسے تجاہل عارفانہ کہا جاتا ہے، کہ جس کے متعلق آپ جانتے ہیں، بوجھتے ہیں، سمجھتے ہیں، لیکن اس کو آپ اگنور کرتے ہیں، اس حقیقت کو، اس کی اہمیت کو آپ کوئی توجہ نہیں دیتے، ہم کوئی توجہ نہیں دیتے، اس کو تجاہل عارفانہ کہا جاتا ہے۔ اور اس کے اوپر از روئے کتاب اور از روئے سنت بندے کے اوپر پرسش ہوگی کہ ہم نے جس رعیت کا تم کو امیر بنایا تھا، اس رعیت کے ساتھ تم نے کیسا سلوک کیا۔ اور حدیث مبارک ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، کہ جو مرد ہے وہ اپنے اہل خانہ کا امیر ہوتا ہے، ان کا سردار ہوتا ہے، اور اس سے پرسش کی جائے گی، اس سے پوچھا جائے گا کہ اس نے اپنی اولاد اور اپنے گھر والوں کی تربیت کیسی کی تھی۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ تحریم میں اس بات کی طرف مسلمانوں کی توجہ دلائی کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، کہ لوگوں اپنے آپ کو، اپنے اہل خانہ کو، اپنے بچوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنے بھائیوں کو اس آگ سے بچانے کا اہتمام کرو جس آگ کا ایندھن انسان بھی ہوں گے اور پتھر بھی ہوں گے۔ اور وہ آگ کون سی ہے؟ وہ اللہ کے عذاب کی آگ ہے، جہنم کی آگ ہے۔ تو بندہ اس بارے میں تجاہل عارفانہ برت کے محض اپنا نقصان کرتا ہے۔ اور تربیت اولاد کا اصول کیا ہے اسلام کے اندر، کہ کس اصول پہ تربیت اولاد کی جائے؟ امام سیوطی نے اور دیگر ائمہ نے سیدنا علی اور مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک روایت فرمائی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ادبوا اولادکم علی خصال ثلاث، کہ اپنی اولاد کو 3 عادتوں کے اوپر تربیت کو۔ کتنی عادات پہ؟ 3 عادات پہ، 3 عادتوں پہ، 3 خصلتوں پہ، 3 خصائل پہ اپنی اولاد کو تربیت دو۔ پہلی، علی حب نبیکم، ان کے وجود کے اندر اپنے نبی کی محبت کو پیدا کریں، اپنی اولاد کے وجود کے اندر اپنے نبی کی محبت کو پیدا کریں، اس لیے کہ حب نبی وہ
بنیادی قرینہ ہے اور وہ پہلی اور بنیادی بیج ہے جس بیج سے یہ پورا ایمان کا تناور درخت اٹھتا ہے۔ اگر اسی بیج کو زنگ لگ جائے، اسی بیج کو اگر بیماری لگ جائے تو ایمان کا وہ سارا درخت مرجھا جاتا ہے۔ اس میں قرآن پاک سے کثیر استدلال کیا گیا ہے، کیا جا سکتا ہے۔ ان گنت آیات ہیں قرآن مجید کی جو اسی بات کو بیان کرتی ہیں کہ اگر حب مصطفیٰ داخل ہو گئی تمہارے دلوں میں، میرے محبوب کی محبت، میرے محبوب کی اطاعت، میرے محبوب کا ادب و تعظیم، میرے محبوب کی طرف رغبت اگر تمہارے دلوں کے اندر داخل ہو گئی اور یہ تخم کی آبیاری تم نے صحیح طریقے سے کر لی، تخم محبت مصطفیٰ کی، تو تمہارے ایمان کا پودا کبھی مرجھائے گا نہیں۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث مبارک میں جو پہلی چیز ارشاد فرمائی کہ اپنی اولاد کو جو چیز سکھاؤ، الا حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت سب سے پہلے اپنی اولاد کو سکھاؤ، اور اس کے بعد حب اہل بیت ہی، اور اپنے حبیب کے اہل بیت کی محبت اپنی اولاد کو سکھاؤ، وعلی قراءۃ القرآن، اور اپنے بچوں کو قرآن کی قرأت اور قرآن کے آداب اور قرآن کی تعلیم اور تلقین سے آشنا کریں۔ اور جو پہلی چیز ارشاد فرمائی وہ حب نبی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ حب نبی کو آپ اتنی زیادہ ترجیح دیتے ہیں، باقی اعمال بھی اپنی جگہ پہ ہیں اور باقی اعمال بھی اپنی جگہ پہ قائم ہیں، آپ لوگ نبی کی محبت کو بیان کرنے میں تجاوز کرتے ہیں، فلاں اور فلاں اور فلاں۔ خدا کے بندوں کو بھی کتاب اور سنت میں غور تو کرو۔ آتا ہے بخار، ان کو نہیں آتی بخاری، متفق علیہ حدیث بخاری اور مسلم کی۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی رسول اللہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جلوہ فرماتے، ایک آدمی آیا آپ کے پاس، اس نے آ کے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ متفق علیہ حدیث ہے، امام احمد نے بھی، امام ترمذی نے بھی، کئی دیگر محدثین نے بھی اس حدیث کو روایت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ آخر اسلام نے ابھی اس کا جواب نہیں دیا تھا، آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی، نماز ادا فرمانے کے بعد آپ نے پوچھا کہ وہ قیامت کے متعلق پوچھنے والا آدمی کدھر ہے؟ تو وہ آدمی اٹھ کے آ گیا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں۔ اب آقا علیہ السلام نے اس بندے کو بجائے قیامت کے بتانے کے کہ قیامت کب آئے گی یا قیامت کب برپا ہوگی یا جس دن کا وعدہ کیا گیا ہے وہ وعدہ کب پورا ہوگا، آقا علیہ السلام نے اس بندے سے سوال کیا، آپ نے فرمایا ما اعددت لہا، تو قیامت کے متعلق پوچھ تو رہا ہے، مجھے یہ بتا کہ تو نے قیامت کی تیاری کیا کی ہے؟ قیامت کا پوچھ رہا ہے، قیامت دیکھنے کا شوق ہے، یہ قیامت جاننے کا شوق ہے، تو نے قیامت کے دن کی تیاری کیا کی ہے؟ اب صحابی رسول کے جواب سے متفق علیہ حدیث بخاری اور مسلم کی، کئی محدثین نے بھی اس کو روایت کیا، حدیث صحیح ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، اس آدمی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اعددت لها کبیر الصلاة ولا صوم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیاری میں میرے پاس بہت زیادہ نمازیں نہیں ہیں اور بہت زیادہ روزے بھی میرے پاس نہیں ہیں، یعنی اعمال میرے پاس کوئی اتنی کثرت سے نہیں ہیں، الا انی احب اللہ ورسولہ، لیکن یا رسول اللہ اتنا سامان میرے پاس ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ جیسے ہی اس آدمی کا یہ جواب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے اس آدمی کی طرف نگاہ فرمائی اور اسے متوجہ کر کے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ آدمی اسی کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا جس کے ساتھ وہ اس دنیا میں محبت کرتا ہوگا۔
اسی کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا جس کے ساتھ وہ اس دنیا میں محبت کرتا ہوگا۔ اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فما رأیت فرح المسلمون بعد الاسلام فرحهم بهذا، کہ جب سے حضور علیہ السلام نے کی بعثت ہوئی، آپ نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا، آپ نے لوگوں کو دین حق کی طرف دعوت دینے کا آغاز فرمایا، اس دن سے لے کے اس دن تک جس دن یہ حدیث مبارک سرکار نے فرمائی، آپ نے فرمایا کہ میں نے مسلمانوں کو اتنا خوش کبھی نہ دیکھا جتنا خوش میں نے اس بات پہ دیکھا کہ اس کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے جس سے محبت کرتے ہو گے۔ اب صحابی رسول کے یہ کہنے کا مطلب نہیں تھا کہ میرے دامن میں نمازیں ہیں ہی نہیں، میرے دامن میں روزے نہیں ہیں، میرے دامن میں صدقات نہیں ہیں، میرے دامن میں دیگر عبادات نہیں ہیں۔ ان کے دامن، ان کی جھولیاں نمازوں سے بھری ہوتی تھی، ان کی جھولیاں روزوں سے بھری ہوتی تھی، ان کی جھولیاں صدقات سے بھری ہوتی تھی، ان کے اعمال ہمیشہ نوافل سے، تسبیحات سے، ذکر سے، ان چیزوں سے بھرے ہوتے تھے۔ مگر صحابی رسول کے کہنے کا مقصد اور مدعا یہ تھا کہ یا رسول اللہ نمازیں ہیں مگر اپنی نمازوں کی قبولیت کا یقین نہیں، روزے ہیں مگر روزوں کی قبولیت کا یقین نہیں، صدقات ہیں مگر ان کی قبولیت کا یقین نہیں۔ یا رسول اللہ ایک عمل ایسا ہے جس کی قبولیت کا یقین رکھتا ہوں اور وہ عمل آپ کی ذات گرامی سے محبت کا عمل ہے۔ گویا جسے محبت مصطفیٰ نصیب ہو جائے، آقا اسلام کی محبت سے جس کا دل سرشار ہو جائے، اس کا وجود دیگر تمام اعمال کو بھی قبولیت کا درجہ عطا کر دیتا ہے۔ اس کے وجود کی تمام عبادات مقبول ہو جاتی ہیں اس بنیاد پہ کہ وہ اپنے آقا اور مولا سے محبت کرتا ہے۔ اور ایک میں عجیب حدیث آپ کو سناؤں، میں بھی سیاہکار ہوں، میں بھی خطا کار ہوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہ معاف فرمائے۔ ایک آدمی کا صحیح بخاری کتاب الحدود کی حدیث ہے، اور امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راوی ہیں اس حدیث کے۔ صحیح بخاری کتاب الحدود کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی تھا، عبداللہ اس کا نام تھا، اور لوگ اس کو حمار کہتے تھے، اور وہ آدمی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمسایا کرتا تھا، خوش طبعی کرتا تھا، آپ کو آپ کی مسکراہٹ کا، آپ کے تبسم کا، آپ کے مسکرانے کا اہتمام کرتا۔ حضور اس کی باتوں سے، اس کی بعض چیزوں سے خوش ہوتے، طبیعت مبارک میں مسکراہٹ آ جاتی۔ ایک دن وہ آدمی، اب صحابی ہے، ایک دن وہ آدمی نشے میں پکڑا گیا اور نشے کی حالت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لایا گیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس بندے نے شراب پی رکھی ہے۔ حضور نے اس پہ حد جاری فرمائی، اس کو جو شراب پہ شرعی حد ہے وہ حد اس پہ جاری ہوئی، اس کو سزا دی گئی، کوڑے مارے گئے۔ کچھ دن گزرے، وہ عبداللہ جس کو لوگ حمار کہتے تھے، صحابہ اسے پھر پکڑ کے آقا کی بارگاہ میں لے آئے، وہ پھر نشے میں مبتلا تھا، اور پھر آقا علیہ السلام کے سامنے لایا گیا، اور حضور نے پھر اس پہ حد جاری فرمائی۔ جب پھر آپ نے حد جاری فرمائی تو لوگوں میں سے ایک آدمی کو بڑا غصہ آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عجیب بات ہے، آپ اس پہ حد جاری کرتے ہیں، اس کو چاہیے کہ یہ سچے دل سے توبہ کرے، اپنی اس علت کو، اس حرکت کو ترک کرے۔ یہ اس حرکت کو ترک نہیں کرتا۔ جس طریقے سے آدمی تیش میں آتا ہے یہ دیکھ کے کہ یہ بار بار ایک ہی آدمی، ایک ہی جرم میں بار بار سرکار کی بارگاہ اقدس میں پکڑ کے لایا جاتا ہے اور ایک ہی جرم کی سزا پاتا ہے۔ فقال رجل من القوم اللهم لعنه ما اکثر ما یقع به،
اس نے کہا اللہ کی لعنت ہو اس آدمی سے، ایک ہی جرم میں بار بار پکڑ کے یہاں پہ لایا جاتا ہے۔ جیسے ہی اس آدمی نے کہا کہ اللہ کی لعنت ہو اس آدمی سے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کرنے والے کی طرف دیکھا اور اس کی طرف دیکھ کے فرمایا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تلعنوه فواللہ ما علمتم انه يحب اللہ ورسولہ۔ آقا اسلام نے فرمایا کہ لوگوں یہ درست ہے کہ یہ گناہگار ہے، گناہ میں پکڑا جا چکا ہے، اس پہ حد اور تعزیر لاگو ہوگی، مگر اس بندے پہ لعنت نہ کرو اس لیے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ گناہ اپنی جگہ، خطا اپنی جگہ، لفظش اپنی جگہ، غلطی اپنی جگہ، شریعت کی حدود سے تجاوز اپنی جگہ، مگر فرمایا کہ اس کے دل میں میری محبت میں کمی تو نہیں آئی، اس کا دل میری محبت سے اکتایا تو نہیں، اس کا دل مجھے ابھی بھی اپنی محبت سے سرشار نظر آتا ہے۔ لہذا گناہگار ہوا تو کیا ہوا؟ ایسے آدمی کو لعنت نہ کہو، ایسے آدمی پہ لعنت نہیں ہو سکتی جس آدمی کا سینہ محبت مصطفیٰ سے روشن ہو جائے۔ صحیح بخاری کتاب الوضوء کی حدیث ہے۔ گویا جو ایمان کی شرط ہے، جو ایمان کی شرط ہے، ایمان کی شرط اولی محبت مصطفیٰ ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اگر حضور کی محبت کامل طریقے سے جاگزین نہ ہو وجود کے اندر تو پھر کچھ بھی باقی نہیں رہتا، پھر تمام چیزیں وہ رسم و رواج کی حیثیت میں رہ جاتی ہیں۔ اسی لیے اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر ہو عشق تو ہے کفر بھی مسلمانی، نہ ہو تو مرد مسلمان بھی کافر ہو جائے۔ اگر محبت مصطفیٰ مل گئی، حضور علیہ السلام کی محبت اگر سینے میں اتر گئی تو پھر عین ممکن ہے حضور کی محبت کے صدقے تمہارے گناہ بخش دیے جائیں، اور حضور کی محبت کے صدقے حضور نے خود فرمایا کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے بھلے گناہگار نہ ہو، ایسے گناہگار پہ لعنت نہیں کی جا سکتی جو میری ذات سے محبت رکھتا ہے۔ لہذا محبت مصطفیٰ، ادب مصطفیٰ، تعظیم مصطفیٰ اور تکریم مصطفیٰ، توقیر مصطفیٰ، یہ اولین شرط ہے ایمان کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی آدمی تب تک مومن ہو سکتا ہی نہیں، امکان ہی نہیں کہ اس کا ایمان پائے تکمیل کو پہنچ جائے، جو آدمی اپنے والدین سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر، حتیٰ کہ ہر ایک رشتہ دار سے بڑھ کے، حتیٰ کہ دنیا جہان کے کل لوگوں سے بڑھ کے، جب تک وہ میری ذات گرامی سے محبت نہیں کرتا۔ گویا جہاں محبت انسان اپنے والدین سے کرتا ہے، بہن بھائیوں سے کرتا ہے، اولاد سے کرتا ہے، رشتہ داروں سے کرتا ہے، وہ تمام کی تمام محبتیں اپنی جگہ، مگر فرمایا کہ محبت مصطفیٰ ان تمام محبتوں سے اولا و اعلیٰ ہونی چاہیے تمہارے دل کے اندر۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے وہ بندے کے ایمان کی شرط اول بھی ہے، اور اس کے بغیر ایمان کی تکمیل بھی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مقامات کی کثرت عطا فرمائی، رفعتوں کی کثرت عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کو مقامات کی بلندیوں میں کثرت عطا فرمائی، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کثرت کے تصدق اور طفیل آقا علیہ السلام کی امت کے دلوں کو محبت مصطفیٰ میں بھی کثرت کا حکم عطا فرمایا کہ جس طرح میرے حبیب کی
عظمت کی حد نہیں ہے، میرے حبیب کی عظمت کی انتہا نہیں ہے، اسی طرح میرے حبیب سے جس طرح محبت کی جائے اس محبت کا بھی دوسرا کنارہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بنیادی وصف ہے مومن کا کہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے بے پناہ محبت کرتا ہے اور ٹوٹ کے محبت کرتا ہے، اور جس سے محبت کی جاتی ہے آقا علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے من احب شیئا اکثر ذکرہ، جس سے محبت کی جائے پھر اس کا ذکر کثرت سے کیا جاتا ہے، جس سے محبت ہو اس کا ذکر کثرت سے کیا جاتا ہے، بار بار کیا جاتا ہے، بتکرار کیا جاتا ہے۔ جیسے شیخ کامل شیخ امام اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ ایک اس کا مفہوم اس کے گزشتہ مصرے سے منسوب ہے، ایک اس کا مفہوم یہ بھی ہے کہ اگر تمہیں سرکار سے محبت ہے، اگر حضور علیہ السلام کی ذات گرامی کا عشق تمہارے وجود میں پیدا ہو چکا ہے تو پھر حضور علیہ السلام کے اسم مبارک کے، حضور کی صفات کی، حضور کی نعت کی، حضور کے تذکرے کی، حضور کی ذات اقدس کے درود و سلام کے نذرانے کی کثرت کیا کرو، اس لیے کہ کثرت ذکر مصطفیٰ محبت مصطفیٰ کی علامت ہے، کثرت ذکر رسول محبت رسول کی علامت ہے، کثرت ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی علامت ہے۔ اور تمام ائمہ دین کا یہی منہج ہے، وَمِنْ عَلَامَاتِ مُحَبَّةِ النَّبِيِّ کثرت الذکر ہی لہو۔ حضور علیہ السلام کی محبت کی اولین علامات میں سے یہ ہے کہ جو حضور سے محبت کرتا ہے وہ حضور کا ذکر کثرت سے کرتا ہے، اکثر حضور کا ذکر کرتا ہے، کسی بہانے سے، کسی ذریعے سے، کسی وسیلے سے، کسی عذر سے، کسی ہیلے سے بار بار ذکر کرے گا، اس لیے کہ سرکار کی چاہت اسے پسند ہے۔ اور اب آئیں اس رواج کی طرف جس سے پہلے مقدمے میں یہ واضح ہو گیا کہ حضور علیہ السلام کی محبت ہی اصل ایمان ہے، اور دوسری بات کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آقا علیہ السلام کی ذات گرامی سے بڑھ کر کسی سے محبت نہیں کرتے تھے، اور جو رواج تھا وہ کثرت ذکر مصطفیٰ کا، کہ اکثر آقا علیہ ذات گرامی کا ذکر کرتے، آقا علیہ السلام کی ذات گرامی کا تذکرہ کرتے اپنی محافل میں، اپنے بچوں میں، اپنے اہل خانہ میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے گھروں میں۔ اور اس رواج میں ایک باکمال رواج جو تھا وہ یہ تھا کہ وہ ذکر کا بہانہ ڈھونڈنے کے لیے اور آقا علیہ السلام کے ذکر سے اپنے دلوں کو مزید سرشار کرنے کے لیے حضور علیہ السلام کے اوصاف کا ذکر کرتے اور آقا علیہ السلام کے حلیہ شریفہ کا ذکر کرتے، حضور کے حلیہ مبارک کا ذکر کرتے۔ اور میں یہ مختصراً عرض کروں گا آپ کو کہ آقا علیہ السلام کے چہرے مبارک کا، آقا علیہ السلام کے حسن مبارک کا، آقا علیہ السلام کے وجود مبارک کے اعجاز کا، آقا علیہ السلام کے حسن سیرت کے ساتھ ساتھ آپ کے حسن صورت کا، آپ کے چہرے کا، آپ کی زلفوں کا، آپ کی آنکھوں کا، آپ کے کانوں کا، آپ کے قد اور آپ کی قامت کا، آپ کے کندھوں کا، آپ کے سینے کا، آپ کی گردن کا، آپ کی پیشانی کا، آپ کی مہر نبوت کا، آپ کے قدموں کا، آپ کے ٹخنوں کا، آپ کے لباس کا،
حتیٰ کہ پورے وجود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا کرتے، ہلکے بنا کے کیا کرتے، مجلسیں لگایا کرتے اس بات کے اوپر، اور اس صحابی کو صحابہ کے مابین امتیازی حیثیت اور مقام ہوتا تھا، جو جتنی خوبی اور جتنے احسن طریقے سے آقا علیہ السلام کے حسن و جمال کا تذکرہ کیا کرتا تھا۔ جس طریقے سے آپ کو جس سے محبت ہوتی ہے آپ پھر اس کی چیزیں شمار کرتے ہیں، اس کی حرکات و سکنات کو شمار کرتے ہیں، اس کی طبیعت کے مختلف گوشوں کو شمار کرتے ہیں، اس کی مختلف زیر استعمال اشیاء کو آپ ان کا ذکر کرتے ہیں، ان کو یاد کرتے ہیں، ان کا تذکرہ کرتے ہیں، ان کو آپ سنبھال کے بار بار آپ بیان کرتے ہیں ان یادوں کو۔ جو ذوق جو شوق آپ کا ہو، اس ذوق کو اس شوق کو آپ بتکرار باصرار اور بار بار بیان کرتے ہیں۔ صحابہ کرام یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہمارے بچوں کے، ہمارے اہل خانہ کے، ہماری اولاد کے سینوں میں، ان کے دلوں میں اگر آقا علیہ السلام کی محبت اتر سکتی ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ان کے سامنے آقا علیہ السلام کے مقام کی بزرگی کو بیان کیا جائے، آقا علیہ السلام کی عظمت کو بیان کیا جائے، اور آقا علیہ السلام کے وجود کے اعجاز کو بیان کیا جائے، اور آقا علیہ السلام کے حسن و جمال کا تذکرہ کیا جائے۔ جس تابعی کو جو صحابی مل جاتا، جس تابعی کو جو صحابی مل جاتا، اس تابعی کا صحابی سے پہلا سوال یہ ہوتا کہ میرے آقا کا حسن و جمال کیسا تھا، میرے آقا کی صورت کیسی تھی، میرے آقا کی چال کیسی تھی، میرے آقا کا رنگ کیسا تھا، میرے آقا کی زلفیں کیسی تھی، میرے آقا کی پیشانی کیسی تھی، میرے آقا جب اپنی نگاہ اٹھا کے تمہاری طرف دیکھتے تو وہ نگاہ کیسے لگا کرتی تھی، جب حضور مسکراتے تو حضور کے تبسم سے حضور کے چہرے کی کیفیت کیا ہوتی، حضور کے لب کیسے نظر آتے، حضور کے دندان مبارک کس طریقے سے نظر آتے۔ وہ اپنی اولاد کو سمجھانے کے لیے آقا علیہ السلام کے حسن و جمال کا تذکرہ کرتے ہیں۔ یہ جو نعت کا رواج ہے بنیادی طور پہ یہ سنت صحابہ ہے حضور علیہ السلام کے حسن و جمال کے تذکرے کے لیے۔ اب ہماری زبان عربی نہیں ہے، عامت الناس میں اب یہ خطبہ جو میں دے رہا ہوں اس پہ اتنی کثیر احادیث موجود ہیں کہ ایک لفظ بھی اردو کا اگر نہ بولا جائے، سند بھی بیان نہ کی جائے، صرف احادیث کا متن تلاوت کیا جائے، اور احادیث صحیحہ کا متن صرف اگر تلاوت کیا جائے تو تقریر یا خطاب یا واعظ نہیں، اس کے لیے کتب کی ضرورت ہے۔ برس ہا برس تک وہ روایات بیان ہوتی رہیں تو ختم ہونے میں نہ آئیں، لیکن ہم اپنی زبان میں بات کرتے ہیں اس لیے کہ ان باتوں کی تاثیر اپنی زبان سے سینے میں اترتی ہے۔ تو یہ جو ہمارے ہاں ثناخوانی مصطفیٰ کا رواج ہے، آقا علیہ السلام کی نعت کہنے کا، نعت کو ترنم سے پڑھنے کا، گنگنا کے پڑھنے کا، رکت میں اور سوز و گداز میں پڑھنے کا جو رواج ہے، یہ سنت صحابہ اور سنت تابعین ہے۔ اور نعت میں آقا علیہ السلام کے حسن و جمال کا تذکرہ کرنا یہ اہل بیت اور صحابہ و تابعین کی سنت ہے، اور اس امت کا عظیم ترین رواج اور کلچر تھا۔ اس لیے کہ بعض دفعہ آدمی کی طبیعت کسی بات پہ مائل ہوتی ہے، بعض دفعہ طبیعت کسی بات پہ مائل ہوتی ہے، بعض دفعہ طبیعت جوش خطابت سننے پہ مائل ہوتی ہے، بعض دفعہ طبیعت خوش الہانی سننے پہ مائل ہوتی ہے، بعض دفعہ طبیعت ترنم سننے پہ مائل ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو سارے ذرائع عطا کر دیے۔ اگر مطالعہ کرنا چاہو تو کتب سیرت موجود ہیں، اگر ترنم سے سننا چاہو تو اللہ نے خوش الہان نعت خان پیدا فرما دیے، اور اگر اس کو تحقیقی انداز میں سننا چاہو تو اللہ تعالیٰ نے اپنی امت کے خدام کو یہ باز کی ڈیوٹی عطا فرما دی ہے۔ اس لیے اقبال کہتا ہے کہ گاہ بہیلہ بھی مرد، کہ کبھی وہ ہیلے سے کھینچ کے لے جاتا ہے، گاہ بزور بھی کشد،
کبھی وہ زور سے کھینچ کے لے جاتا ہے. عشق کی انتہا عجب، عشق کی ابتدا عجب. مگر ان سب وسیلوں کا، ان سب ہیلوں کا، ان سب بہانوں کا، اس سب عذر کا مدعا کیا ہے؟ کہ میرے حبیب کا ذکر بلند ہوتا ہے. مقصد اس کا یہ ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ، ان کے حسن و جمال کا تذکرہ تمہاری زبانوں پہ جاری رہے. جیسے جیسے وہ زبان پہ جاری رہتا ہے، دل اسی طرح سرکار کی طرف کھینچتا رہتا ہے، سرکار کی طرف مائل ہوتا رہتا ہے. اب میں صرف ایویڈنس کے طور پہ، شہادت کے طور پہ، گواہی کے طور پہ طویل روایات کی بجائے محض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اس روایت کو بطور رواج کے پیش کرتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کا تذکرہ صحابہ کے ہاں رواج کی حیثیت رکھتا تھا، وہ رواج ترک نہیں کیا جا سکتا. ملتانی ہوں گلکڑی پا کے ملنا ملتان دا رواج ہی کو چھوڑ سکتے ہو. سلام کرنا، ہاتھ ملاونا، دعا دیونا، دوے دی خیر چاہنا، مدینہ تو الاولیاء دا رواج کو چھوڑ کے نہیں سکی دا. اسی طرح وہ صحابہ کا رواج تھا اور احسن رواج تھا. امام بخاری کتاب المناقب باب صفت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اسماعیل بن ابو خالد رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنا، انہوں نے کہا کہ قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. صحابی نے کہا کہ میں نے حضور کی زیارت کی تو فطری طور پہ تابعی کا پہلا سوال یہ تھا کہ صف لی، میرے لیے آقا علیہ السلام کے اوصاف بیان کرو. آقا علیہ السلام کے چہرے مبارک اور آقا علیہ السلام کے حسن و جمال کی وضاحت کریں. تو فرماتے ہیں کہ میری گزارش کرنے پہ صحابی رسول نے آقا علیہ السلام کے چہرے اور آپ کے وجود اور آپ کی رنگت اور آپ کے حسن و جمال اور آپ کے خد و خال کو بیان کیا. صحیح بخاری کتاب المناقب باب صفت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ربیعہ ابن ابی عبد الرحمن روایت کرتے ہیں قال سمعت انس ابن مالک یصف النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ربیعہ بن ابو عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں نے صحابی رسول انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنا کہ وہ اپنے حلقے میں اپنے لوگوں میں موجود تھے اور آقا علیہ السلام کے حسن و جمال اور آقا علیہ السلام کے وجود کے اعجاز اور آقا علیہ السلام کے وجود مبارک اور آقا علیہ السلام کے حلیے کو بیان کر رہے تھے. امام ابو محمد عبداللہ بن محمد بن جعفر بن حیان الانصاری الاصبہانی آپ اخلاق النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں روایت کرتے ہیں سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. سعید ابن مسیب کہتے ہیں انہو سمع ابا ذر یصف النبی صلی اللہ علیہ وسلم. سعید ابن مسیب کہتے ہیں کہ میں نے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کی اس حال میں کہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال اور آپ کے خط و خال کا ذکر کر رہے تھے اور اس کا بیان کر رہے تھے. امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ انہی تابعی سے دلائل النبوت میں روایت کرتے ہیں. سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے منبر پہ کھڑے ہوئے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال اور آپ کے خط و خال کا تذکرہ کر رہے تھے. دلائل النبوت ہی میں امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ روایت فرماتے ہیں ان عبید اللہ ابن محمد ابن عمر ابن علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ ان ابیہ ان جدہ کہ عبید اللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں اپنے والد محمد سے. محمد بن عمر روایت کرتے ہیں اپنے دادا جان امام المشارق والمغارب
اسد اللہ الغالب سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور وہ کہتے ہیں کہ قیل لعلی ان ابلغ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں کہ ہمارے سامنے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ حضور ہمارے سامنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ شریفہ، سرکار کے حسن و جمال اور سرکار کے خط و خال کو بیان کیجئے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اٹھے اور آپ نے سرکار دو عالم کے حسن و جمال کو بیان فرمایا۔ امام محمد الحسین بن مسعود البغوی رحمت اللہ علیہ، آپ الانوار فی شمائل النبی المختار میں روایت فرماتے ہیں سعید الجریری سے، سعید الجریری تابعی ہیں، کہتے ہیں قالا سمعت ابا طفیل رضی اللہ عنہ یقول رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وما بقی علی وجہ الارض احد رعاہ غیری۔ سعید الجریری بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آخری صحابی رسول جو دنیا سے فوت ہوئے، کہتے ہیں میں نے ان کو دیکھا، انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے، اور میں آخری آدمی اس وقت زمین پہ موجود ہوں جس نے اپنے آقا کی زیارت کی۔ قلتو صفہ لی، میں نے صحابی سے پہلا سوال یہ کیا کہ میرے لیے حضور کے حسن و جمال کو بیان کیجیے۔ آقا علیہ السلام کے خد و خال کا، آپ کے وجود مبارک کے اعجاز کا تذکرہ کیجئے میرے سامنے۔ تو گویا جو صحابہ تھے ان کے ہاں یہ رواج تھا، یہ کلچر تھا ان کا، یہ روایت تھی، یہ ٹریڈیشن تھی ان کی کہ ایمان کی تازگی کے لیے، ایمان کی حرارت کے لیے، ایمان کی تقویت کے لیے، ایمان کو جلا بخشنے کے لیے، ایمان کو تپش آموز کرنے کے لیے، ایمان کو مزید وجد آفرین کرنے کے لیے، اور ایمان کو مزید اجلا اور مزید روشن کرنے کے لیے اپنے درمیان سرکار علیہ السلام کی نعت کو بیان کرتے اور سرکار علیہ السلام کے حسن و جمال کا بیان کرتے۔ اسی طرح جلیل القدر صحابی رسول سیدنا عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی باکمال روایت ہے جسے امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے صحیح مسلم کتاب الایمان میں بیان فرمایا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب وقت وصال آیا عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کا، صحابہ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے بیمار کرسی کے لیے، تیمارداری کے لیے، تو عمر بن العاص رو رہے تھے اونچا اونچا۔ تو صحابہ نے ان سے پوچھا کہ حضرت کیوں روتے ہیں آپ؟ کیا تکلیف ہے؟ کیا رنج ہے آپ کو؟ کیا دکھ ہے آپ کو؟ عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے ایک بات کے علاوہ کوئی رنج نہیں ہے۔ اس میں اب کئی نکات ہیں، میں صرف 2 نکات بیان کروں گا۔ ایک وہ جو اس گفتگو میں آ رہا ہے، اور دوسرا وہ جو حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اس میں بیان کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ تم سب جانتے ہو ما کان احد احب الی من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم جانتے ہو کہ میں نے اپنی زندگی میں سرکار سے بڑھ کے کسی سے محبت نہیں کی، حضور سے بڑھ کے مجھے کوئی پیارا نہیں تھا، حضور سے بڑھ کے مجھے کوئی عزیز نہیں تھا۔ لیکن وما كنت اطيق ان املا عيني منه اجلالا له۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ سلطانیہ، حضور جانشین سلطان الفقر حضرت سخی سلطان محمد علی صاحب، نعرہ سلطانیہ، نعرہ سلطانیہ۔ تمام احباب تشریف رکھیں، اپنی نشست میں بیٹھ جائیں۔
ہماری خوش قسمتی اور خوش نصیبی ہے کہ مرشد ما، قائد ما، سرپرست اعلیٰ اصلاحی جماعت وعالمی تنظیم العارفین حضرت سلطان محمد علی صاحب مسند صدارت پہ جلوہ فرما ہیں، ہم آپ کے موجودگی اور آپ کی زیارت کے فیضان سے مستفید ہو رہے ہیں، اور یہ قافلہ اس جماعت کا، تحریک کا، دنیا بھر میں یہ محبت مصطفیٰ کا، الفت مصطفیٰ کا، معرفت عظمت مصطفیٰ کا، ادب و تعظیم و تکریم مصطفیٰ کا اور تربیت و اصلاح نفس کا یہ پیغام لے کے دنیا بھر میں آپ ہی کی قیادت میں چل رہا ہے۔ اور جہاں ہم بہت چیزوں میں مایوسی کا، یاس کا، قنوطیت کا، حسرت کا شکار ہوتے ہیں، الحمدللہ وہیں جب حضور مرشد کریم حضرت سلطان محمد علی صاحب کی زیر تربیت ان جوانوں کو مؤدب دیکھتے ہیں، با تہذیب دیکھتے ہیں، عشق مصطفیٰ سے سرشار دیکھتے ہیں، تو وہ نا امیدی امید اور یقین میں بدل جاتی ہے، اور امید کی وہ کرن دل کے اندر پھوٹ پڑتی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ عمر بن العاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وَمَا كُنْتُ أُطِيقُ أَنْ أَمْلَأَ عَيْنِيَّ مِنْهُ إِجْلَالًا لَهُ وَلَوْ سُئِلَتْ أَنْ أَصِفَهُ مَا أَتَقْتُ لِأَنِّي لَمْ أَكُنْ أَمْلَأُ عَيْنِيَّ مِنْهُ۔ آپ کہتے ہیں کہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں خدمت میں رہا، میں نے حضور کو اٹھتے دیکھا، بیٹھتے دیکھا، چلتے دیکھا، پھرتے دیکھا، مصلی امامت پہ دیکھا، منبر پہ خطبہ دیتے دیکھا، گھوڑے پہ جہاد کرتے دیکھا، ہاتھ میں تلوار دیکھی، کتاب کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھا، اپنے صحابہ سے ہنستے ہوئے دیکھا، کھانا تناول کرتے ہوئے دیکھا، پانی نوش فرماتے ہوئے دیکھا، حضور کو استراحت کرتے ہوئے دیکھا، حضور کی ہر ادا کو دیکھا، اور اتنا قرب مجھے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا میسر رہا، لیکن اس کے باوجود اتنے قرب کے، اتنی رفاقت کے اور اتنا عرصہ حضور کی مجلس میں بیٹھنے کے باوجود بھی مجھ میں اتنی ہمت کبھی نہیں ہوئی کہ میں آنکھ بھر کے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ سکتا۔ اور آج اگر کوئی مجھ سے پوچھے مجھے غم یہ ہے کہ وَلَوْ سُئِلَتْ أَنْ عَصِفَهُ مَا أَتَقْتُ، اگر مجھ سے کوئی کہہ دے آ کے کہ عمر بن العاص تو اتنا جلیل القدر صحابی ہے، ہمارے سامنے مصطفیٰ کا حلیہ بیان کر دے، تو فرماتے ہیں میں نے جی بھر کے حضور کی جلالت شان کے پیش نظر چہرہ مبارک کو دیکھا ہی نہیں، تو میں حضور کا حلیہ کیسے بیان کروں گا؟ ایک تو یہ کہ جہاں محبت ہو، جہاں ادب ہو، وہاں نگاہ میں بے ادبی کی سکت ختم ہو جاتی ہے۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ مجھے پھر یاد آتے ہیں، اقبال کہتے ہیں کہ جب مجھے مجلس مصطفیٰ کی حضوری نصیب ہوئی تو میری کیا کیفیت تھی، جب مجھے سرکار کا دربار اور سرکار کی زیارت نصیب ہوئی تو میری کیا کیفیت تھی۔ وصال میں مجھے حوصلہ نظر نہ تھا، گرچہ بہانہ جو رہی میری نگاہ بے ادب، کہ میری نگاہ بے ادب بہانے تلاش کرتی رہی کہ آنکھیں اٹھا کے سرکار کے روح زیبا کو دیکھ سکوں، لیکن ادب نے کہا کہ نہیں، یہ مقام آنکھ اٹھانے کا نہیں، آنکھ کو حد ادب میں رکھ کے آنکھ جھکانے کا ہے۔ اس لیے جب دل میں ادب ہو تو زبان بھی لغزش نہیں کرتی، جب دل میں ادب ہو تو قلم بھی لغزش نہیں کرتی، جب دل میں ادب ہو تو زبان سے لفظ چن چن کے نہیں نکلتے، زبان سے الفاظ 1000 مرتبہ
مرتبہ سوچ سوچ کے نکلتے ہیں کہ میں کس کی ذات گرامی کے متعلق لفظ کہنے یا لفظ لکھنے جا رہا ہوں. دماغ بھی ادب میں آ جاتا ہے, دل بھی ادب میں آ جاتا ہے, وجود کی حرکات و سکنات بھی مؤدب ہو جاتی ہیں جب معرفت نصیب ہو کہ میں کس کی بات کرنے لگا ہوں, کس کا ذکر کرنے لگا ہوں, کس کا تذکرہ کرنے لگا ہوں, کس کو یاد کرنے لگا ہوں, کس کو بیان کرنے لگا ہوں. اس لیے کہ وہ مقام عام نہیں ہے, وہ مقام عام نہیں ہے. بہرحال اس حدیث میں جو میں اپنی گفتگو کے ایویڈنس کے طور پہ پیش کرنا چاہتا ہوں, وَلَوْ سُئِلْتُ عَنْ آصِفَهُ, کیونکہ ہمارا یعنی صحابہ کا رواج ہے, تابعین جو ہمارے پاس آتے ہیں ان کا رواج ہے کہ وہ ہم سے حسن مصطفیٰ کا تذکرہ پوچھتے ہیں. تو میں نے چونکہ حسن مصطفیٰ کو ادب کے پیش نظر اس طرح جی بھر کے دیکھا ہی نہیں, تو میں حسن مصطفیٰ کس طریقے سے بیان کروں گا. میرے رونے کا غم اور میرے رونے کی وجہ یہ ہے, گویا یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں یہ بات ایک رواج اور کلچر کی حیثیت رکھتی تھی, ٹریڈیشن کی حیثیت رکھتی تھی. سرکار کے حسن و جمال امام طبرانی نے معجم الکبیر میں, امام بیہقی نے شعب الایمان میں, محی السنہ امام البغوی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح السنہ میں, امام ابو عیسیٰ ترمذی نے شمائل محمدیہ میں اس حدیث پاک کو نقل کیا. سیدنا امام حسن ابن علی رضی اللہ عنہما آپ روایت کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ سألت خالی ہند ابن ابی حالہ التمیمی وَكَانَ وَصَّافًا عَنْ حِلْيَةِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم. امام حسن ابن علی رضی اللہ عنہما آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے ماموں کے پاس گیا, ہند ابن ابی حالہ التمیمی جو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے بیٹے تھے, ابی حالہ بن نباش التمیمی سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقد شریف میں آنے سے پہلے. کہتے ہیں امام حسن رضی اللہ عنہ کہ میں اپنے ماموں کے پاس گیا اور ان سے جا کے میں نے کہا, اور میں ان کے پاس کیوں گیا, اب لفظ سنیے حدیث کے امام حسن کے, وَكَانَ وَصَّافًا عَنْ حِلْيَةِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم, اس لیے کہ ان کو امتیاز حاصل تھا سرکار کے حسن و جمال کے بیان کے اندر, ان کی حیثیت منفرد تھی, ان کی فصاحت و بلاغت, ان کا طرز بیان, ان کا انداز بیان صحابہ میں مشہور تھا, صحابہ میں معروف تھا کہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیے کو سب سے بہتر انداز میں پیش کرتے ہیں. اور یہ پوری روایت پر امام حسن رضی اللہ عنہ نے بیان کی, آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا حلیہ شریفہ انہوں نے بیان فرمایا اس حدیث پاک میں, طویل حدیث ہے. اور آخر میں کہتے ہیں, بلکہ اس کو امام ابو نعیم الاصبہانی نے دلائل النبوہ میں لکھا ہے کہ امام حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کئی دن تک اس بات کا تذکرہ اپنے بھائی حسین ابن علی سے نہیں کیا تھا کہ میں نے اپنے ماموں ہند ابن ابی حالہ التمیمی سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کا اور سرکار کے حلیہ شریفہ کا تذکرہ سنا. کہتے ہیں میں نے کئی دن بعد امام حسین رضی اللہ عنہ سے ذکر کیا تو وہ میری طرف دیکھ کے کہنے لگے کہ بھائی جان, میں آپ سے بہت پہلے ان سے پوچھ کے آ چکا ہوں اور میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ شریفہ اپنے والد گرامی سے بھی کئی بار سنا. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے دل میں جس کی عزت اور عظمت ہوتی ہے وہ کسی نہ کسی ایک پہلو سے ہوتی ہے. اب کسی کا باپ خوبصورت ہو یا خوبصورت نہ ہو, گندمی رنگ کا ہو یا سیاہ رنگ کا ہو,
اس کو باپ کی رنگت سے، باپ کی صورت سے، باپ کی دولت سے، باپ کی تعلیم اور تدریس سے، باپ کی وجاہت اور باپ کی شان شوکت، ان سب چیزوں سے پہلے اسے اپنے باپ سے اس لیے محبت ہوگی کہ وہ اس کا باپ ہے. اور یہ ایسی محبت ہے جو شاید اس سے کوئی نہ چھین سکے. لیکن اس کے بعد محبت کے بعد دیگر تقاضے پیدا ہوتے ہیں. جب ایک بیٹے کو یہ معلوم ہو کہ صورت میں اور حسن و جمال میں بھی میرا باپ اپنے وقت میں اپنا ثانی نہیں رکھتا، تو اس کے دل میں اپنے باپ کا احترام اور محبت اور بڑھ جاتی ہے. اور پھر اسے یہ معلوم ہو کہ درس میں، تدریس میں، تعلیم میں، تلقین میں میرا والد یا میرا دادا یا میرا کوئی بھی رشتہ دار وہ یہ فلاں درجہ رکھتا ہے، تو اس کے دل میں اپنے بزرگوں کا احترام اور زیادہ جڑ پکڑ لیتا ہے اور زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے. اور جب جیسے جیسے کسی کے آباء و اجداد کا تذکرہ، کسی کے بزرگوں کا تذکرہ اس کے سامنے جتنا زیادہ کیا جائے ان کے حسن کے بیان سے، اتنی زیادہ اس کے اندر رغبت اور محبت اور دلی لگاؤ اور جھکاؤ بڑھتا چلا جاتا ہے. اب یہاں ایک بات سمجھ لیں کہ بعض انسانی مجبوریاں اور بعض انسانی حدیں ہیں، لمیٹیشنز ہیں، کہ ہر باپ میں تمام اوصاف یکجا نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ بشر ہے، کسی نہ کسی جگہ پہ اپنے نقص کو ظاہر کرے گا. کہیں تربیت کا نقص رہ گیا تو وہ ظاہر ہوگا، کہیں نفسیات میں کوئی نقص رہ گیا تو وہ ظاہر ہوگا، کہیں روحانی اعتبار سے کوئی نقص رہ گیا تو وہ ظاہر ہوگا، کسی مقام پہ دنیاوی فیصلے میں کوئی نقص رہ گیا تو وہ ظاہر ہوگا، کسی مقام پہ شجرے میں، حسب و نسب میں کوئی نقص رہ گیا تو وہ ظاہر ہوگا. کسی نہ کسی بشر میں کسی نہ کسی طرح سے کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی نقص آ جاتا ہے کہ جہاں وہ جلالت شان ایک مقام پہ آ کے رک جاتی ہے. مگر اس فلک کے نیچے، اس زمین کے اوپر، اس کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ہستی، ایک وجود، ایک نفس قدسیہ ایسا پیدا فرمایا ہے جس کے حسب و نسب میں کوئی نقص نہیں رکھا، جس کی سیرت میں کوئی نقص نہیں رکھا، جس کی صورت میں کوئی نقص نہیں رکھا، جس کے حسن میں، جس کے جلال میں، جس کے خد و خال میں، جس کی شان و شوکت میں، جس کی ہیبت میں، جس کے فیصلوں میں، جس کی تعلیم میں، جس کی تدریس میں، جس کے لفظوں میں، جس کے بیان میں، جس کے چلنے میں، جس کے بیٹھنے میں، جس کے بولنے میں، جس کے دیکھنے میں کوئی نقص نہیں رکھا. جب ایک امتی کو پتہ چلتا ہے کہ میں ایسی ذات گرامی کا کلمہ پڑھتا ہوں جن کو اللہ نے ہر نقص سے، ہر عیب سے، ہر غلطی سے پاک اور مبرہ پیدا کیا ہے، امتی کی محبت جو فرش پہ ہوتی ہے وہ محبت اپنی رفت میں عرش پہ جا پہنچتی ہے. جب امتی کو یہ معلوم ہو کہ میں اس سے محبت کرنے والا ہوں، میں اس سے پیار کرنے والا ہوں، میں اس کی غلامی کا دم بھرنے والا ہوں، میں اس کی محبت و عشق کا اسیر و قیدی ہوں. خلقت مبرئا من کل عیب، جس کو میرے پروردگار نے ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے، تو پھر امتی کی رغبت، اس کا لگاؤ اور ان سب چیزوں سے بڑھ کے اس کی کمٹمنٹ اپنی محبوب ترین ہستی کے ساتھ وہ غیر متزلزل ہو جاتی ہے. زمانے کے طوفان اور ملامت کرنے والوں کی ملامتیں اور تانا دینے والوں کے تانے اس کی محبت میں رکاوٹ نہیں بن سکتے. آج میرے بھائی اور بزرگوں، یہ لازم ہے ہمارے اوپر
کہ حسن مصطفیٰ کا چرچہ عام کیا جائے، اس لیے کہ امت کو معلوم ہو کہ جو حسن کا معیار تم نے طے کر رکھا ہے، انسانوں نے بنا رکھا ہے، حسن کا یہ معیار فریب نظر ہے، حسن کا یہ معیار حسن نہیں، وہ حسن کاہے کا حسن جو گہنوں کا محتاج ہو، وہ کاہے کا حسن جو کاسمیٹکس کا محتاج ہو، وہ کاہے کا حسن جو اپنی عمر کے ساتھ بڑھے اور پھر عمر کے ڈھلنے کے ساتھ وہ حسن بھی ڈھلتا چلا جائے۔ حسن تو وہ حسن ہوتا ہے کہ جس پہ کوئی گہنا بھی نہیں، جس پہ کوئی رنگ و روپ چڑھانے کے لیے کچھ لگایا اور مرا بھی نہیں گیا، جو اپنے نور کے ظہور کے یوم اول سے لے کے اپنی عمر کے گھٹنے اور بڑھنے کے ساتھ وہ حسن اور بڑھتا چلا گیا، اس لیے کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جس طرح چہرہ مصطفیٰ کو ڈیفائن کر رکھا ہے، چہرہ مصطفیٰ کو جس طریقے سے بیان کر رکھا ہے، خدا کی قسم کائنات میں ایسا حسین نہ پیدا ہوا، نہ ہوگا، نہ ہو سکتا ہے جیسا اللہ نے اپنے محبوب کو پیدا فرمایا ہے۔ اس لیے جب آپ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کریں تو جہاں خصائل مصطفیٰ پڑھتے ہیں کہ حضور جیسا والد کوئی نہیں تھا، حضور جیسا سربراہ خاندان کوئی نہیں تھا، حضور جیسا شوہر کوئی نہیں تھا، حضور جیسا قائد، حضور جیسا سالار کوئی نہیں تھا، حضور جیسا تدبیر فرمانے والا کوئی نہ تھا، حضور جیسا سپاہی اور حضور جیسا ماہر حرب و ضرب کوئی نہ تھا، حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کی طرح معمار کوئی نہ تھا، حضور علیہ السلام کی ذات گرامی کی طرح کوئی واعظ نہ تھا، بات کو بیان کرنے والا کوئی نہ تھا۔ جب تم یہ بیان کرو کہ حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کی طرح کوئی منصف، کوئی عادل فیصلہ اور انصاف کرنے والا کوئی نہ تھا، جب تم یہ بیان کرو کہ حضور علیہ السلام کی طرح ریاست کی تشکیل کرنے والا، ریاست کے اداروں کو بنانے والا کوئی نہ تھا، تو یاد رکھو مسلمانوں، تم نبی کے مختار شہ نولاد صلی اللہ علیہ وسلم کے محض سیاسی پیروکار ہی نہیں ہو کہ اسلام کو ایک امپائر کے بنانے کے لیے تم پولیٹیکل اسلام کا نعرہ لگا کے محض اپنی امپائر کے حصول کے لیے اپنے نقطہ نظر اور اپنے طبقہ فکر کی بالادستی کے لیے اسلام کے سیاسی نظام کو تم ڈھال بنا کے پیش کرو اور آگے بڑھو۔ یاد رکھو کہ انصار اور مہاجرین جتنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے وہ اولاً حسن مصطفیٰ کے اسیر تھے اور فضیلت و عظمت مصطفیٰ کے اسیر تھے۔ ریاست کی تشکیل تو 13 سال بعد شروع ہوئی، اس لیے ہم اولاً سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن ازلی کے قیدی ہیں، حسن ابدی کے قیدی ہیں، اس کے اسیر ہیں، اور آقا اسلام کی عظمت نبوت کے اسیر اور عظمت نبوت کے پیروکار ہیں، اور آقا اسلام کے مقام روحانی اور حضور کے فضائل روحانی کے پیروکار ہیں، حضور کے شمائل اعجاز وجود کے پیروکار ہیں۔ اور جب یہ ساری پیروکاری، جب یہ ساری محبت وجود میں اتر جاتی ہے، اس کے بعد لازم آتا ہے کہ اب حضور علیہ السلام نے جو نظام زندگی عطا فرمایا، اس نظام زندگی کی عملی تشکیل کی جدوجہد کی جائے۔ اس لیے اقبال نے کہا کہ جلال بادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ اس کی ایک نئی تشریح سن لو، دین کیا ہے؟ اقبال سے پوچھو۔ اقبال کہتا ہے کہ بمصطفیٰ بلسان چراغ کے دین ہم اوست، اگر
اگر بعون رسیدی تمام بولا حبیث. دین کیا ہے؟ حضور علیہ السلام کی ذات گرامی تک پہنچنا ہی تمام کا تمام دین ہے. اگر حضور تک نہ پہنچے تو تمام بولا بھی ہے، تمہیں دین کی خوشبو تک نہیں لگی، دین کی کرن نے بھی تمہارے وجود کو نہیں چھوا. آفتاب دین تو دور کی بات ہے. اس لیے سب سے پہلے حضور علیہ السلام کی ذات گرامی سے اپنے اس تعلق روحانی کو مضبوط کرو جس کی بنیاد آخر اسلام کے فضائل اور آخر اسلام کے شمائل پہ ہے. حسن مصطفیٰ کا چرچا عام کیا جائے، عظمت مصطفیٰ، شرف مصطفیٰ کا تذکرہ عام کیا جائے، نورانیت مصطفیٰ کا چرچا عام کیا جائے. کل عالم پہ، کل مخلوقات پہ آخر اسلام کی عظمت جو اللہ نے اور خالق نے خود قائم فرمائی ہے، حضور علیہ السلام کی اس عظمت کا چرچا عام کیا جائے. جب وہ چیز جاگزین ہوگی امت کے دل کے اندر تو پھر کسی کو اکسانے یا کسی کو مشتعل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اپنی کمٹمنٹ سے یہ امت اٹھتی ہے، اپنے اندر کی قوت سے یہ امت اٹھتی ہے. اس لیے آقا علیہ السلام کی ذات گرامی سے محبت ایمان کی ابتدا بھی یہی ہے اور ایمان کی انتہا بھی یہی ہے. شروع بھی یہیں سے ہوتا ہے ایمان اور ختم بھی محبت مصطفیٰ پہ ہوتا ہے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی. خدانائے سبل ختم الرسل مولا کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. بے بسم اللہ اسم اللہ دا اے بھی گہنا بھارا ہوں. نال شفاعت سرور عالم چھٹسی عالم سارا ہوں. حدوں بے حد درود نبی تے جس دا عیب پسارا ہوں. میں قربان تنہا تو باہو جنہ ملیا نبی سہارا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.